آسان ترین طریقہ ہے بزدل آدمی کا اپنے آپ کو بچا لینے کا کہ اپنی غلطیوں کو جمع کر کے دوسروں کے دامن میں ڈالا ہے۔ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا کے جانے کے بعد ایک ایسا نقصان آپ کی اور میری زندگی میں ہوا ہے جو شاید اب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ آج کی ویڈیو میں ان کی کچھ باتیں اور ان کا سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن تھا اور یہ کتنا بڑا لاس ہے ہم سب کے لیے، تہذیب والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، یا وہ لوگ جو سنجیدگی سے زندگی کو دیکھتے ہیں، جن کے لیے زندگی صرف ایک کھیل تماشا نہیں ہے، ان کی زندگی سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے تہذیب کا جو مدرسہ ہے وہ آج بند ہو گیا۔ ہم نے آخر کار ان کو بھی الوداع کہہ دیا۔ زندگی کمال کی چیز، آپ فرمائشوں کی فہرست بناتے ہیں، ان میں سے ایک نہیں ملتی، اور جو ملتا ہے وہ آپ کی فرمائش کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک عہد تمام ہوا یا ایک روشنی جو ہے وہ ماند پڑ گئی، اور ایک آواز یا ایک وقار، علم، تہذیب ہے جو کہ دانائی کی سب سے بڑی ایک علامت تھی، آج وہ خاموش ہوئی ہے، اور یہ نقصان زندگی بھر کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا جو تھی نا، یہ ایک خاتون نہیں تھی صرف، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ارادہ تھیں سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، یہ ایک فکر تھیں، ایک مدرسہ تہذیب تھیں۔ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، شاید آج کل کی ینگ جنریشن کو ان کا نہ پتہ ہو، اور وہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ نے بولنے سے پہلے سوچنا کیوں ضروری ہے، جنہوں نے اختلاف کے باوجود عزت اور احترام جو ہے وہ ہمیں کرنا سکھایا، اور یہ کہا کہ آپ کریں، اختلاف رائے ہونی چاہیے لیکن احترام برقرار رکھنا جو ہے وہ کمال ہوتا ہے شخصیت کا۔ ان کے لہجے میں جو ایک شگفتگی تھی نا، وہ صرف زبان کی نہیں تھی بلکہ دل کی تھی اصل میں۔ ان کی جو گفتگو میں جو علم تھا، اس میں آپ کو عقل بھی نظر آتی تھی، محبت بھی نظر آتی تھی، اس میں ایک ماں بھی نظر آتی تھی، ایک باپ بھی نظر آتا تھا۔ وہ صرف درس و تدریس تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے جو آپ کی سوسائٹی میں انصاف ہے، خواتین کے جو اصل حقوق ہیں، جو اصل حقوق ہیں، اس کے علاوہ تعلیم اور اخلاقی شعور کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور یہ ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وومن امپاورمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ آپ ان کی تقریریں، ان کے کوٹس آپ سنیں، ان کے لیکچرز آپ دیکھیں، ان کے خیالات نے ایک پوری نسل کو سوچنے کے اوپر مجبور کیا، آپ کے میرے جیسے ہزاروں کروڑوں ایسے لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ۔ ہم ہر چیز سے مدد مانگتے ہیں، ٹھہرتے نہیں، صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ تعلیم کا مقصد جو ہے نا، وہ صرف نوکری پانا نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم کا مقصد انسان بننا ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو آج کے زمانے میں ہم شاید بھول چکے ہیں، یا آج کے جو استاد ہیں یا آج کے جن کو ہم موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں، وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتے۔ آج کے دور کی کچھ ایسی خواتین جو کہ اپنے آپ کو با اختیار یا وہ وومن امپاورمنٹ کا ٹیگ لیتی ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ شور مچاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن کردار میں آپ کو نہ ان کے خلوص اور نہ ان کی سوچ میں وہ گہرائی آپ کو نظر آتی ہے، اور نہ ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، نہ ویژن ہوتا ہے۔ یہ جتنی ٹک ٹاکرز یا پھر وومن امپاورمنٹ کے جی آپ خود مختار ہونا چاہیے عورت کو، وومن امپاورمنٹ وہ نہیں ہے جو لباس یا بولڈ باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ وہ ہے جو علم، اخلاق، وقار اور تہذیب سے ظاہر ہوتا ہے، جو یہ کر کے گئی ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا جو تھی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ عورت کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ اس کے کردار میں ہے، وہ اس کے کردار میں ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر شور مچانا، کسی کو نیچا دکھانا، فضول جو ہے وہ آرگیومنٹ میں پڑ جانا۔ ان کی سب سے جو اچھی چیز مجھے آج تک لگی نا، وہ یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اختلاف رائے رکھنا جو ہے نا وہ بری بات نہیں ہے، لیکن احترام اگر آپ کا ختم ہو جائے نا تو سر معاشرہ مر جاتا ہے، آپ کی سوسائٹی مر جاتی ہے۔ اور یہی افسوس ہوتا ہے مجھے، میں نے کیوں کہا کہ یہ نقصان ساری زندگی پورا نہیں ہوگا، کہ آج ہم اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم دلیل کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ہم دلیل کی بجائے شور کرتے ہیں، ہم ادب کی بجائے ہم طنز کرتے ہیں، ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں، اور سچائی کی بجائے ہماری کوشش ہوتی وائرل کلپس ہوں ہمارے، ہم اس کو پریفر کرتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی پوری زندگی میں درجنوں ایسے طلبہ اور طلبات کو یہ سمجھایا، بلکہ درجنوں تو بہت میں نے کم کہہ دیے، ہزاروں کروڑوں ایسے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ علم اگر کردار نہیں بناتا نا، تو وہ صرف اٹ از جسٹ ان انفارمیشن، وہ آگاہی نہیں ہے، وہ معلومات ہیں۔ وہ عورتوں کے لیے ایک ایسی ایک ایگزامپل تھیں
جو غصے یا انتقام نہیں بلکہ عزت، صبر اور عقل سے معاشرہ بدلنے پر یقین رکھتی تھیں. اور ایسی عورت جو ہوتی ہے نا، ان کا یہ کنٹریبیوشن تھا. مطلب یہ وومن امپاورمنٹ اس کو کہتے ہیں. اصل میں آپ نے اگر بننا ہے تو ان کے جیسے بنیے. آج جب کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر عورت مارچ یا میرا جسم میری مرضی کا کوئی وہ نعرہ لگاتا ہے تو ہمیں پھر اس وقت ڈاکٹر عارفہ زہرا، سیدہ زہرا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہمیں یہ خود کو بتانا چاہیے کہ ان جیسا سکون اور ان جیسی باتوں میں گہرائی ہمارے آنی چاہیے کہ عورت کا جسم نہیں، اس کا ضمیر اس کی مرضی ہے. عورت کا لباس نہیں بلکہ اس کا کردار اس کی پہچان ہے. یہ لیول تھا ان کا. اور عورت کی جو آزادی کا جو یہ رونا روتے رہتے ہیں نا یہ عورتیں، عورت مارچ، عورت کی جو آزادی کا شور مچانے والے، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی آزادی شور مچانے میں نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ادب کے ذریعے انسانیت سکھائی اور اخلاق کے ذریعے ہمیں انہوں نے انقلاب سکھایا. اور ان کی ایک اور چیز بڑی مجھے یاد ہے، میں اکثر ان کی باتیں کوٹ بھی کرتا رہتا تھا اور پڑھا میں نے ان کو بہت زیادہ. وہ کہتی تھیں کہ شائستگی یا آپ کا تھوڑا دھیما رہنا وہ کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ شعور کی علامت ہے. ایک بندہ جو تھوڑا سا کام ہے اپنی لائف میں، ان کے جانے سے نا علم کا ایک چراغ بجھ گیا ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ان کی باتوں کی جو روشنی ہے وہ ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے گی. اور لوگ سنتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی نا یہی نشانی ہوتی ہے جو اس زندگی میں بھی اپنا مقصد پورا کر کے جاتے ہیں اور آگے بھی وہ سرخرو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے سب سے بڑی کہ ان کو ان کے جانے کے بعد سب سے زیادہ سنا جاتا ہے. اور یہ محی الدین صاحب یا تاج صاحب یا اشفاق صاحب یا یہ جو ان کے بعد یہ آخری یعنی سویلائزیشن کا ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری درس گاہ تھی. ہیں بہت زیادہ ابھی بھی مینز آپ کے پاس سیکھنے کے لیے، لیکن جو یہ کچھ لوگ سکھا گئے آج آپ ان سے، آج یا کل آپ ان سے محروم ہو گئے. اور یہ والی انٹلیکچوئل اور یہ والا انلائٹنمنٹ آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملنی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا یوتھ کو، اگر آپ نے ان کو سنا ہے، نہیں سنا ہے، اگر آپ نے صرف نام سنا ہے ابھی تو ان کو پڑھ کے دیکھیں، آپ ان کو سن کے دیکھیں، آپ ان کے کلپس جو ہے وہ ڈھونڈیں. وہ تو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. مطلب ایسے لوگ جو سوشل میڈیا، میں نے کیوں وومن امپاورمنٹ کا کمپیریزن اس سے کیا کہ ایک ولاگر یا ایک ٹک ٹاکر یا ایک بندی جب اب آتی ہے نا کیمرے کے سامنے اور اس نے ہاف سلیو پہنی ہوئی ہے، پردے کا اس کو نہیں پتہ، نہ عقل کی بات ہے کوئی، نہ ویژن ہے، نہ وزن ہے بات میں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آگے نکلو، زندگی میں آگے بڑھنا سیکھو، عزت کماؤ، آزادی سے حاصل کرو ہر چیز، اور وہ پارٹیز میں جاؤ، رات کو 3 بجے گاڑی میں بیٹھ کے ویلاگز بناؤ، اور پھر وہ لڑکوں کے ساتھ، نہ لڑکوں کی تمیز نہ لڑکے کی تمیز. اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اگر ایسے بولڈ ہو گئی ہیں، ہم کپڑے اتارنا شروع ہم نے کر دیا ہے تو ہم آپ کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمیں ایکسپوز کرتے ہیں. اس پہ ابھی ایک ویڈیو آئے گی، میں اس پہ انشاءاللہ کل ویڈیو ایک اپلوڈ کروں گا جو اس کے اوپر ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں ایکسپوز کیا اس لیے ہم نے کپڑے نہیں چھوٹے کپڑے پہننا شروع کر دیے. مطلب یہ کیا لاجک ہے یہ؟ وٹ بلشٹ دس، وٹ نان سینس از دس؟ تو سلام ہے، ٹریبیوٹ ہے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے لیے. اور آپ ان کو سن کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا سکھا کے گئی ہیں آپ کو اور کس لیول کا نالج انٹلیکچوئل وہ دے کے گئی ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کی جو سفر ہے وہ آسانی پیدا کرے اس کے لیے. اگر آپ کامنٹ سیکشن میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کامنٹس میں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.